حضرات آپ سماعت کر رہے تھے جناب میثم صاحب گوپال پوری کو، اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اس عظیم شخصیت اور اس عظیم خطیب اور شاعر کو جنہیں آپ سب بلال کاظمی صاحب کی صورت میں پہچانتے ہیں۔ ہے سحرگاہ بلبل سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب بلال کاظمی صاحب سے، اور حیرت ہے مومنین، آپ جا رہے ہیں جبکہ محفلوں میں جلوس اعزاء میں جہاں بھی دیکھو بلال کاظمی صاحب کا نام اناؤنس ہوتا ہے، دور دراز سے مجمع دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے جناب بلال کاظمی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے برائے کرم آپ حضرات تھوڑا آگے چلے آئے، سماعت کر رہے تھے جناب میثم صاحب گوپال پوری کو بہترین شعر سماعت کیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں۔ دیکھیں رضوان مصطفیٰ صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ خبریں آج کے اس اہتمام کی اخباروں میں بھی آئیں گی، اور دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، شہزادی بطول سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بی بی بانیان محفل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ بہترین جشن اور یہ تاریخی جشن اس بستی میں جس کا اہتمام کیا گیا، جس میں آپ حضرات تشریف لے آئے، بحمدللہ بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ محفل یہ مقاصدہ اپنے اختتامی منزل کی طرف ہے۔ اور ایسے موقع پر میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب بلال کاظمی صاحب سے، جو اپنی لاگتر مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لے آئے اور مولا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ حضرات کو ساتھ میں جڑنا ہوگا، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیچ میں جو جگہیں خالی آپ حضرات تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے۔ جو مومنین گئے میں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بھی لوٹ کے وہ آئیں گے اور آپ حضرات سماعت کریں گے۔ میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات دور دراز ہیں برائے کرم سمٹ آئیں۔ جناب بلال کاظمی صاحب بارگاہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سماعت کریں، جناب بلال کاظمی صاحب بلند ترین صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ یہ محفل اپنے اختتامی منزل پر، اور دعا کریں کہ خالق کائنات آپ سب کو حیات و زندگی عطا کرے تاکہ آئندہ سال پھر اس جشن میں آپ حضرات شریک ہو سکیں۔ مولا آپ سب کو صحت عطا کرے اور بالخصوص بانیان محفل کے رزق میں اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بہتر انداز میں اس اہتمام کو کیا جائے، اور شعراء کرام تشریف لے آئیں، آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ آئیے ان دعاؤں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ جناب بلال کاظمی صاحب بلند ترین صلوات سے استقبال کریں۔ اسلوبی امام زمانہ سلوات۔ زمین کے رہنے والوں کو آسمان پہ بیٹھنا مبارک ہو۔ یہ واحد قوم ہے جو اپنے آقا کے انتظار میں اب تک سوئی نہیں ہے۔ رات بھی جاگے تھے اور دل گھبرایا تھا تو خط بھی لکھا تھا ان کو، اور اب خط کے جواب کے انتظار میں اب تک جاگ رہے ہیں۔ جسم ہے، تھکن ہوتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ رات بھر جاگنے کے بعد مسلسل مداحوں کے ناز اٹھائے اور انہیں آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی اس بارگاہ اقدس پناہ میں چند لمحے انتہائی اختصار کے ساتھ مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں،
مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے۔ ہر فرد اس مصرے میں اپنے کو شریک کرے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، مجھے حقیر نہ سمجھے حکومتیں ہوں، بادشاہتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتے، میں ایک قطرہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے، بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے، ارے تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو، مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو ہے حسین، مجھ کو سجدے میں بھی۔ یار منتقم خون حسین کی محفل ہے، میں آپ سے یہ کیا کہوں کہ توجہ فرمائیے، اگر توجہ نہ ہوتی تو آپ آتے کیوں یہاں پر؟ بس میرا فریضہ ہے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے طور پر جو خدمت کر سکتا ہوں وہ حاضر خدمت ہوں۔ بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے، تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو، مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو ہے۔ میرے مولا تیری قسم کھا کے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، وفا و عشق کے دستور کو بیٹا بھائی، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے، رباب خستہ جہاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے، آئے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یار ہاں وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے، رباب خستہ جہاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے۔ ایک مطلع ایک شعر اپنی عمر منقبت گوئی کا ایک نازک مطلع اور ایک شعر نظر کرنے جا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو حسین حسین ہے۔ ہاں 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 سبحان اللہ، غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے۔ اس زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے بچوں تو میرا مولا حسین حسین ہے۔ کیسے؟ اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا، اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا، غموں کا ذوف تو ہوتا، عصا نہیں ہوتا۔ مصرع پڑھا ہے میں نے، غموں کا ذوف تو ہوتا، عصا نہیں ہوتا۔ ارے وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین،
غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے۔ غموں کا ذوف تو ہوتا آسان نہیں ہوتا، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا۔ حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں۔ بنجاروں کو بھی میں نے محرم کرتے دیکھا ہے، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں۔ یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بی بی جزا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں۔ نوجوان بھائیو آپ کے لیے شعر، یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے۔ یہ بدعتوں کے پرندے آہا یا یہ بدعتوں یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں۔ یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہ۔ مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں، کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین۔ میں نے مصرع پڑھا ہے، کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین۔ سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے۔ آہا ہا ہا، کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین۔ سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں۔ میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ شعر جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں، خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ساجد بھائی، خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، غم حسین کو ہم درمیان۔ میری طرف دیکھیے گا، نازک شعر نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں، غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں۔ یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں، پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں۔ یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں۔ ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی، ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی، یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے۔ ہمارے خیمہ دل کی طرف دل بولا
چلا ہر جنگ میں سکہ علی مولا نعرہ یا ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی، یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں، یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں۔ آخر کلام میں ایک مطلع، دو ایک مطلع، دو یا تین شعر تازہ نظر کرتا یا بھائیو اللہم صلی علی ہمارے گھروں کے دروازوں پر یا علی لکھا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ سبحان اللہ، آپ تو زبان کے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں۔ اوفو، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، جن سے تفسیر مودت بھی، جن سے تفسیر شعر سن لیجئے، پھر نعرہ لگائیے گا، جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی، تو کربلا کرب و بلا، کربلا کرب و بلا، حسن تیرا کیا کہنا۔ جس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ ہے، خاص طور سے شعر سنے، کربلا کرب و بلا، حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ ہائے 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 ہائے، یا کربلا کرب و بلا، حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک۔ ایک نازک شعر خدائے حسین کا واسطہ اگر میں عرض کر سکا تو شاید آپ محسوس کریں، قافیہ خاص طور سے، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ تو کربلا آج بھی زندہ ہے، مثال حمزہ۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں میں، کربلا آج بھی زندہ ہے، مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ بی بی جزا دیں آپ کو، آپ نے میری حیثیت سے زیادہ مجھے نوازا۔ ظاہر ہے کہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، دن بھر حضرت کے ذکر کی عبادت میں مصروف ہیں، تو یہی لمحے تو آخرت میں کام آنے کو ہیں۔ اس فرش سے ہٹ کے جو لمحے گزرتے ہیں ان کا کیا بھروسہ، یقین تو انہی لمحات پر ہے جو ان کے ذکر میں گزر جاتے ہیں۔ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ کچھ پڑھنا چاہتا تھا مگر پھر کبھی، اس وقت ایک مطلع اور دو تین شعر جو بھی یاد آ رہا ہے، بھائی کی فرمائش ہے۔ عرض کرتا ہوں، اگر آپ لوگ تھکے نہ ہوں تو
میرا تو یہ ہے کہ میں مولا کے چاہنے والوں کا خادم ہوں، جب تک مجھ سے ممکن ہے خدمت کروں گا۔ آپ بس تازہ دم رہیں تو ایک مطلع ایک شعر آپ کے حکم کی تعمیل میں، اور اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل میں 2-3 وقت۔ شکیب کی زمین میں کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے 2-4 گرے۔ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے۔ دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، واہ 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 واہ، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے سائے میں نہ بیٹھو۔ ادبا سے داد چاہتا ہوں، شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح موت پر جا پڑتے تھے انصار حسین، اس طرح موت پر جا پڑتے تھے انصار حسین، جیسے بازار محبت پر خریدار گرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگ ہاتھ اٹھا دیں تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس طرف دیکھ لیا شیر نے 2-4 گرے، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، جو دیوار۔ ہائے کائنات عشق کے سیاحوں کے لیے یہ شعر کہ لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، دلوں کو ٹٹولیے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پر 100 بار گرے۔ کیا سنا میرے مجمع نے؟ ہائے ہائے ہائے، حیدر۔ اب یہ دیکھیے، دستے ادب جوڑ کے شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ جو حضرات پرچم اٹھاتے ہیں آقا عباس کا، ان کی بارگاہ میں یہ شعر مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میری طرف دیکھیے گا۔ اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ مصرع پڑھا میں نے، خدائے حسین کا واسطہ۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس، ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے۔ آہا ہا ہا ہا، اللہ۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس۔ ہائے کیا ہے عشق، کیا ہے عشق۔ بھائی بھائی کا انتظار کر کے تھک جاتا ہے، ماں بیٹے کا انتظار کر کے تھک جاتی ہے، باپ بیٹے کا انتظار کر کے تھک جاتا ہے، بیٹا باپ کا انتظار کر کے تھک جاتا ہے۔ کیا محبت ہے تم سے نرجس کے لال، تھکے ہی نہیں، دن گزر رہے ہیں، انتظار کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آؤ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلے آؤ، تمہاری ہی تو محفل سجی ہے، تمہارے ہی تو غلام بیٹھے ہیں، تمہارے ہی جد کا تو ذکر ہو رہا ہے، اسی میں چلے آتے تو کیا اچھا ہوتا۔ غلاموں کو ذکر کرتے اور سنتے دیکھ بھی لیتے، غلاموں کو دیدار کرا بھی دیتے۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسا کرنا پڑے گا تمہیں، یہاں نہ صحیح قبر میں صحیح آؤ گے تو دیدار کرانے۔
شعر نظر کرنے جا رہا ہوں عشق کی باتوں کو وہ نہ سمجھیں گے جو بے وفا ہیں. لفظ عشق مشروط ہے وفا سے. کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے. ہاتھ تو ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے. جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے. واہ 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 واہ، قطع بند ہے. جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے. تو پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے. آئے آئے آئے، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل کوئی یہ نہ کہے. بس یہ شعر جو نظر کرنے جا رہا ہوں قبلہ، یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو ماں بچوں کو ایسی تعلیم دے رہی ہو، خود اس ماں کا حملہ کیا ہوگا. بس اس پہ جنگ اس طرح ہو، زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے. پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے. تو اب ماں کا حملہ کیا ہے؟ اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب، اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب کہ پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے. پہلے سرکار گرے. اس نے خطبات کے پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے. اس کلام کا جو سب سے نازک شعر دل شاعر کو لگتا ہے وہ نظر کرنے جا رہا ہوں. یہ سفر دیکھیں میری طرف بھائیو، یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے، پھر بھی یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے، پھر بھی لڑکھڑائے نہ کہیں عابد بیمار گرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لڑکھڑائے نہ کہیں. اگر بلال کاظمی نے کسی لمحے بنا میں ذکر حسین حضرت کے چاہنے والوں کی خدمت کی ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو، نعرہ میں لگائے دیتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب ایسے دے دیں جیسے عین یوم غدیر پائے جناب امیر پر بیعت کر رہے ہو. نعرہ حیدری. بی بی جزادے کیا اتنی سکت رکھتے ہیں کہ میں بھائی کی دوسری فرمائش پوری کر دوں؟ صرف 4 یا 5 بند جناب عباس کے رجس کے. اے شہنشاہ وفا ابر کرم المدد، خسرو سلطنت جاہ و حشم، ایک قصیدہ مجھے کرنا ہے رقم، تشنہ لب فکر ہے سقائے حرم. تو ہے ممدوح میرا، تو ہے ممدوح میرا، اتنی نوازش کر دے مجھ سے گونگے پر بھی الفاظ کی بارش کر دے. بولتے رہیے ذرا سا بولتے رہیے.
مجھ سے گونگے پہ بھی الفاظ کی بارش کر دے، صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں، ہاتھ میں لوح و قلم ہو، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ میں لوح و قلم ہو تو تیری بات کروں، ارے مجھ پر زہرا کا کرم ہو، مجھ کو اہل دل نہ بیٹھے ہوتے تو نہ پڑھتا، صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، ام بنین کے لال صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں، ہاتھ میں لوح و قلم ہو تو تیری بات کروں، مجھ پر زہرا کا کرم ہو تو تیری بات کروں، ورنہ لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، اور یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل بھی، ہائے 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 ہائے، مجھے انصاف سے بتائیے کیا ہماری زبان اس قابل ہے کہ ان کا نام لے سکے؟ یہ نام رسولوں کے زبان کو زیب دیتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل بھی نہیں، پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، سجاد بھائی، بیتاب بھائی، ذیشان بھائی، پیاس کی حیات تعمیر، پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے، لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے، ارے مانگنے والوں کی تقدیر بدلنے، جس کے دامن میں عباس کے دروازے کی بھیک ہو وہ بولے، مانگنے والوں کی تقدیر بدلنے والے، اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے، اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے، تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ، تیری درگاہ ایک نعرہ خاص ہے ہمارے دلوں کی آس ہے، مرحبا مرحبا با وفا با وفا، نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ ہے، بیٹا عباس، بابا علی، باپ بیٹے میں مماثلت کیا ہے؟ دیکھیں میری طرف، پڑھوں تیار، نوجوانوں بالکل بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا کے بیٹھیں، یا ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، ہائے ہائے، ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی، صفین کربلا چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی، ارے ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی، مصرع پڑھا تھا میں نے، کوئی بات نہیں، ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں، ارے خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی دونوں، یا میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ سرکار، بیت سنیے گا، ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی، ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی، خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی، دونوں تو نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں، نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں، اور دو کے دونوں ہی نصیری کے خلاف، دو بس یہاں تک تو اس لیے لانا تھا کہ آپ رجس سن لیں، دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا لگتے ہیں،
اب حضرت چلے ہیں، دیکھیں میری طرف، بھتیجی نے مشکیزے کو علم میں باندھ دیا، حضرت نکلے، دیکھا، مڑ کے دیکھیے وہ ہے دریا اور وہ ہے پہرے دار، دل کی آنکھوں سے دیکھیے دکھائی دے، وہ ہے پہرے دار۔ دیکھا شیر نے، دیکھ کے فرمایا سنو، آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو۔ رجس پڑھنا بھی دشوار کن مرحلہ ہے، سننے میں بھی طاقت لگتی ہے، رجس ہے۔ آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو، تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو، تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو۔ سنو شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی، دیکھو خوف کھاتے ہیں، نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں، روک سکتے ہو تو لو روک لو، ہم آتے ہیں۔ آپ نے لہجہ ہی نہیں محسوس کیا، روک سکتے ہو، یہ لہجہ ابو طالب کے گھرانے ہی کو زیب دیتا ہے، روک سکتے ہو تو لو روک لو، ہم آتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک بات تو بتاؤ، جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے، قدم اکھڑے ہیں، تھرائے ہو، بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ ہائے 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 ہائے، بولو کس بات پر مصرع پڑھنے جا رہا ہوں تم جینے سے اکتائے ہو؟ ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو؟ حیدر حیدر حیدر، ہاں جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے، قدم اکھڑے ہیں، تھرائے، بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ کس سے پوچھا ہے جو دریا چلے آئے ہو؟ سنو یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں، یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں، اور شام والوں یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں۔ 3 بند تاکہ آنے والے منتقم سے بات جو جائے، 3 بند، ہاتھوں کو جوڑ کے زحمت کماؤ۔ یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں، شام والو یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں۔ یہ کہہ کے جو حضرت بڑھے تو فوجوں میں مچی بھگدڑ، بھاگے تو چپ چاپ نہیں بھاگے، ایک دوسرے سے دل کی بات کہتے ہوئے بھاگے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، اب سارا مجمع بول دے، کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ، مصرع کی داد چاہتا ہوں۔ ارے شاہ فرماتے تھے عباس علمدار، مصرع کی داد چاہتا ہوں، شاہ فرماتے تھے
کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سے جگردار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ، کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے۔ شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ، سنو اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے۔ زندہ باد، جزاک اللہ، واہ 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 واہ۔ اس کی تلوار دو بند، ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا۔ چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا۔ مصرع نظر ہے چھپنے والوں کفے افسوس تو، ارے غار کیا ہے تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا۔ بی بی جزا دے، کیا آپ نے قدر فرمائی ہے مصرع کی۔ ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا، تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا، چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا۔ غار کیا ہے تمہیں صلبوں سے نکلنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد، غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد، اور ایک عباس لڑے گا بھی عباس کے بعد۔ غیب سے نقطہ با آئے گا عباس کے بعد، ایک عباس لڑے گا بھی، ایک عباس لڑے گا بھی عباس کے بعد، ایک آخری بند ایک عباس لڑے گا ابھی عباس۔ کیوں لڑے گا؟ اس لیے اگر نمک دسترخوان زہرا کا قرض شہرگ حیات پر ہے تو گواہی کی منزل ہے، گواہی ضرور دیجیے گا۔ کیوں لڑے گا؟ اس لیے مثل سرخی شفق، رنگ ابھی اور بھی ہے۔ بچوں شام کے وقت آسمان پہ کچھ حصہ سرخ ہو جاتا ہے، لال، یہ جب سے تمہارے مولا حسین مارے گئے ہیں جب سے ایسا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ مثل سرخی شفق، رنگ ابھی اور بھی ہے، لہجہ تیغ میں آہنگ ابھی، مصرع آپ لوگوں کے لیے پڑھا ہے، لہجہ تیغ میں آہنگ ابھی، بحر کشکول جفا سنگ ابھی، ارے کربلا ختم نہیں جنگ ابھی۔ جس کے دل میں لشکر امام میں شریک ہونے کی تمنا ہو، کربلا ختم نہیں، جنگ ابھی اور بھی ہے، جنگ ابھی اور بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے۔ ارے نہر تو چھین لی غازی نے، فیدک باقی ہے، فیدک باقی ہے، فیدک باقی ہے۔ نعرہ